सब्सक्राइब कीजिए। تو یہ روزے جو رکھائے جاتے ہیں ایک مہینے تک، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، 11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھانے والوں ذرا ایک مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، آخر بھوک کس چیز کا نام ہے، تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو۔ اور بھی حکمتیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو۔ تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، تکلیفیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت پوری کر دے، ایک حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو دولت سے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو مال سے، اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہو، تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے گرد و پیش کا خیال کریں۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اگر صرف اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لے تو مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، حسب حیثیت، حسب طاقت ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اپنے مال سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کریں۔ اس لیے کہ جب تک مدارس ہیں تب تک علم زندہ ہے، اور جب تک علم زندہ ہے تب تک اسلام زندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے۔ جب تک علم رہے گا اسلام رہے گا۔ اچھے امام آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں، اچھے خطبہ آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں، اچھے رہنما آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مدرسوں سے بڑی چڑ ہے، یہ یہودیت کی فکر ہے، یہ نصرانیت کی فکر ہے، یہ مشرکین کی فکر ہے، مدارس سے نفرت اور اہل مدارس سے نفرت۔ یاد رکھیے، مدارس کا تعاون کرنا اسلام کو فروغ دینے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہے۔ آپ جس بھی مدرسے سے متفق ہیں، جہاں کے کام سے آپ مطمئن ہیں، وہاں مدرسے کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہماری اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ شعبہ دعوت و تبلیغ ہو، شعبہ مدارس ہو، شعبہ مساجد ہو، شعبہ خدمت خلق ہو، اس طرح کے شعبہ جات سنی دعوت اسلامی سال بھر اس میں کام کرتی ہے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، شعبہ مدارس کے زیر اہتمام 3 دارالعلوم چلتے ہیں، اور 60 مدارس اور مکاتب چلتے ہیں، اور 60 مکاتب جو پورے شہر میں چلتے ہیں، تقریباً اس میں 2700 کم و بیش طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے زکوٰۃ، خیرات اور فطرے کی رقم سے آپ ان تمام شعبہ جات کو مضبوط کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اجتماعی شادیوں کا نظم بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، سال بھر میں ساری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیتے ہیں پیسے، اس کے بدلے میں آپ کو حفاظ کرام دیے جاتے ہیں، علماء کرام دیے جاتے ہیں، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یعنی آپ کی دی ہوئی رقم آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے اپنے شہر پر خرچ ہوتی ہے، اور آپ کے اپنے شہر کے بچوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ تو نکالیں گے، کہیں نہ کہیں دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کی نگاہوں کے سامنے صحیح مصرف میں خرچ ہو۔ اس کے لیے آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں۔ مثال کے طور پہ مسجد کے ہمارے امام صاحب حضرت مولانا حافظ و قاری غفران رضا اشرفی صاحب، وہ یہیں آپ کو موجود ملتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے جمیل بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ دیگر احباب ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ شعبہ مدارس و مساجد کو اور تحریک کو اپنے عطیات سے، زکوٰۃ و صدقات سے ضرور مضبوط اور مستحکم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مزید فروغ پائے اور دین کو اللہ تعالیٰ مزید
ترقی عطا فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ دار اور احباب کا بھی اور اپنے آس پڑوس کا بھی خصوصی خیال فرمائیں اور خصوصی توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت پر کرم کی نظر فرمائیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔